السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ زندگی سے لطف اٹھائیے۔ اس کا جو 5 نمبر جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ اپنے مزاج کو بدلنا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ شیخ کہتے ہیں کچھ لوگ یہ سمجھ رکھا ہے کہ میرے اندر جو بری عادتیں ہیں، جو نیگیٹیویٹیاں ہیں، میرا جو مزاج ہے، میں اس کو نہیں بدل سکتا۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے انسان اپنی اسکن کو، اپنے کلر کو، اپنی شکل و صورت کو نہیں بدل سکتا، اسی طریقے سے کیا ہے کہ میرے اندر جو بری عادتیں ہیں، جو بری چیزیں ہیں، ان کو نہیں بدل سکتا۔ شیخ کہتے ہیں یہ انسان کے لیے سوچنا ہی غلط ہے۔ انسان کے لیے اپنی عادت کو بدلنا اتنا ہی آسان ہے جتنا انسان کے لیے اپنے کپڑے کو بدلنا آسان ہے۔ انسان یہ کیوں سوچ کے بیٹھا ہے کہ جو دودھ ہے وہ فرش پر جب بکھر جائے تو اسے ہم اکٹھا نہیں کر سکتے، ہم اسے جمع نہیں کر سکتے۔ تو اسی طریقے سے کیا ہے کہ میرے اندر جو میرا مزاج ہے اس میں میں تبدیلی نہیں لا سکتا۔ دودھ ہے وہ بکھر جائے، اسے ہم اکٹھا نہیں کر سکتے، یہ صحیح بات ہے، لیکن میرے اندر جو نیگیٹیویٹیاں ہیں، جو غلط عادتیں ہیں، میں ان کو نہیں بدل سکتا۔ یہ انسان کے لیے سوچنا ہی غلط ہے۔ انسان کے لیے اپنی عادت کو، اپنے مزاج کو بدلنا بہت ہی آسان ہے۔ بس یہ ہے کہ انسان اسے بدلنے کی، اپنے مزاج کو بدلنے کی، اپنی عادتوں کو، بری عادتوں کو چھوڑنے کی، اچھی عادتوں کو اپنے اندر اپنانے کی سوچتا تک بھی نہیں ہے۔ اگر وہ سوچ بھی لے، اس کی طرف اگر اپنے قدم بڑھائے تو انسان کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ شیخ نے یہاں پر ایک بہت ہی بہترین نصیحت کرتے ہوئے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ امام ابن حزم اپنی کتاب طوق الحمامہ میں اندونیس کے ایک مشہور تاجر کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ بہت ہی بہترین نصیحت کرنے والا یہ واقعہ ہے کہ اندونیس میں ایک مشہور تاجر تھا، ایک کاروباری تھا، ایک بزنس مین تھا۔ وہیں پر 4 بزنس مین اور بھی تھے، 4 تاجر اور بھی تھے۔ انہوں نے اپنی حسد اور جلن کی بنا پر انہوں نے ایک دن یہ مشورہ کیا چاروں نے کہ یہ جو تاجر ہے اسے کیا ہے، ہمیں تنگ کرنا ہے۔ غور کریں کہ ان چاروں نے مل کر اس کی زندگی کو کس طریقے سے بدل دیا۔ ان چاروں تاجروں نے یہ عہد کیا، ایک میٹنگ کی کہ اس تاجر کو ہمیں کیا ہے کہ تنگ کرنا ہے۔ وہ تاجر جو مشہور تاجر تھا، جیسے ہی ایک دن اپنے گھر سے نکلا، سفید کپڑوں میں، بہترین لباس میں تھا، اور اس کے سر پر ایک سفید رنگ کا امامہ تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر سے نکلا تو اس 4 تاجروں میں سے ایک تاجر اسے ملا اور اسے سلام دعا کی اور کہا ماشاءاللہ بھائی، آپ کا لباس کتنا بہترین ہے، اور آپ کے سر پہ یہ جو ہرے رنگ کی جو پگڑی ہے یہ تو بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے۔ تو اس تاجر نے کہا کہ بھائی میری یہ پگڑی ہرے رنگ کی نہیں ہے، یہ تو سفید پگڑی ہے۔ تو اس تاجر نے کہا، جو دوسرا تاجر تھا، اس نے کہا نہیں بھائی، آپ کی پگڑی تو ہرے رنگ کی ہے لیکن ہے بہت خوبصورت۔ یہاں سے وہ کیا نکل لیا، وہ تاجر جیسے ہی آگے نکلا اپنی دکان کی طرف، اپنے کاروبار کی طرف، تو رستے میں جو ایک تاجر اور ہے وہ مل گیا اور اس نے بھی سلام دعا کی اور کہا ماشاءاللہ آپ کا لباس کتنا بہترین ہے، اور آپ کے سر پہ یہ جو لال رنگ کی جو پگڑی ہے یہ تو بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ اس تاجر نے کہا بھائی میری یہ پگڑی سفید ہے، یہ لال رنگ کی نہیں ہے۔ اس تاجر نے کہا کہ نہیں بھائی، آپ کی پگڑی ہے تو بہت خوبصورت لیکن ہے یہ لال رنگ کی۔ وہاں سے وہ تاجر بھی نکل لیا۔ جیسے ہی وہ مشہور تاجر اپنی دکان کے قریب گیا تو وہاں پر ایک تاجر جو تیسرا تاجر تھا وہ بھی اسے مل گیا اور اس نے کہا ماشاءاللہ جی، آپ نے کتنا بہترین لباس پہن کے رکھا ہے، اور آپ کے سر پر یہ جو پیلے رنگ کی جو پگڑی ہے یہ تو کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ اس تاجر نے کہا نہیں بھائی، یہ میری پگڑی ہے، یہ سفید ہے، یہ پیلے رنگ کی نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں بھائی، یہ پگڑی تو پیلے رنگ کی ہے لیکن ہے بہت خوبصورت۔ اب وہ تاجر کیا کر رہا ہے، وہ پریشان ہو گیا، وہ اپنی دکان میں جا رہا ہے، اپنی پگڑی کو اتارا، اسے دیکھا اور کہ ہاں، وہ اپنے آپ میں وہ مطمئن ہوا کہ ہاں ہے تو یہ سفید ہی، پھر اپنے سر پہ اس نے واپس رکھ لی۔ کچھ ہی دیر بعد اس تاجر کی دکان میں وہ جو چوتھا تاجر ہے وہ آیا اور اس نے کہا کہ ماشاءاللہ جی، آپ نے آج کتنا بہترین لباس پہن کے رکھا ہے، اور آپ کے سر پر یہ جو بلیک کالے رنگ کی یہ جو پگڑی ہے یہ تو ماشاءاللہ سونے میں سہاگا کتنی بہترین دکھ رہی ہے۔
تو وہ تاجر ایک دم سے پریشان ہو گیا، کہ وہ پہلے سے ہی اپنی جو پگڑی ہے اس کو گھور رہا تھا، کوئی اس کو لال بتا رہا، کوئی اس کو ہیرا بتا رہا تھا، کوئی اس کو پیلا بتا رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے اس کی پگڑی کو کالا کہا، اس نے کہا نہیں نہیں بھائی، وہ پریشان ہو گیا، اور نہیں نہیں بھائی یہ میری پگڑی ہے، یہ ہرے رنگ کی ہے، نہیں 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 ہرے رنگ کی نہیں، یہ تو لال رنگ کی ہے، نہیں نہیں بھائی یہ میری پیلی ہے، نہیں نہیں یہ سفید ہے۔ اس طریقے سے وہ تاجر ہے زور سے چلایا، اور پھر اپنی دکان سے باہر آیا، پھر ہنسا اور پھر رویا، اور پھر وہ وہاں سے نکل گیا، اپنی دکان سے وہ نکل گیا۔ ابن حزم نے اپنی کتاب میں طوق الحمامہ میں یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ تاجر وہاں سے نکل گیا، اور وہ انڈونیس کی سڑکوں پر وہ پاگلوں کی طرح گھوم رہا تھا۔ میں نے دیکھا ہے اسے، ابن حزم کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ بچے اس کو کنکریاں مار رہے ہیں۔ کس طریقے سے لوگوں نے ایک انسان کو پاگلوں کی طرح بنا دیا، جبکہ پاگل ہی بنا دیا، کچھ اپنے سٹک سے، کچھ اپنی حرکتوں سے، کچھ اپنی عادتوں سے اس کے مزاج کو بدل دیا، اس کی پوری زندگی کو بدل دیا۔ اور ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اندر جو بری چیزیں ہیں، جو نیگیٹیویٹیاں ہیں، جو بری عادتیں، ہم اسے بدل نہیں سکتے۔ شیخ نے کہا ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے انسان کے لیے اپنے نیچر کو، اپنے جو حرکتیں ہیں، جو بری عادتیں ہیں، ان کو بدلنا، اپنے مزاج کو بدلنا، یہ کوئی بھی بڑی چیز نہیں ہے۔ بڑی چیز تو یہ ہے انسان کے لیے کہ انسان کسی دوسرے کے مزاج کو بدل دے، کسی دوسرے کے نیچر کو بدل دے، دوسروں کی عادتوں کو بدل دے۔ انسان کے لیے یہ کوئی بہادری کا کام نہیں ہے کہ اپنا مزاج ہے وہ بدل دیا، میرے اندر جو بری چیزیں تھی میں نے ان کو چھوڑ دیا، اچھی چیزیں تھی میں نے ان کو اپنا لیا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات تو یہ ہے، بہادری کی چیز تو یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے کے، اپنے ساتھی کی، اپنے دوست کی، اپنے گھر میں اپنی بیوی کی، اپنے بچوں کی، ان کی بری عادتوں کو بدل دیں اور ان میں اچھی عادتیں ڈال دیں۔ انسان کے لیے یہ بہادری کی چیز ہے۔ شیخ نے آخر میں اسی سبق کے آدھار پر اپنے موضوع کو، اپنے ٹاپک کو ختم کیا کہ یہ بہادری کا کام تو یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے کے نیچر کو، ان میں تبدیلیاں لا دیں، ان کی عادتوں کو بدل دیں۔